وہ اپنے کمرے میں گمسم سا بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں نم تھیں۔ ایک فیصلہ اسے آج لینا تھا، مگر وہ کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس نے ایک بوجھل سی سانس بھری اور سامنے لیٹے اپنے لختے جگر کو دیکھا، جو کہ کاٹ میں لیٹا کلکاریاں مار رہا تھا۔ وہ اٹھا اور اس کے پاس بیٹھے اپنی انگلی اس کی طرف بڑھائی تو انگلی تھام کر مزید خوش ہونے لگا۔ زینیا، یہ تم نے کیا کیا؟ میرے متعلق ایک بار بھی نہیں سوچا؟ چلو ٹھیک ہے، مگر ہمارے بچے کے لیے سوچ لیتی۔ کاش تم نے اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے ایک بار سوچا ہوتا۔ وہ بند آنکھوں کے پیچھے اس کے چہرے سے مخاطب ہوا۔ پھر وہ ننھے اذان کو گود میں اٹھائے باہر نکلا تو راشدہ بیگم جو صوفے پہ بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھی، اسے آتا دیکھ کر اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بولا، پلیز سنی، اس طرح کا رویہ مت رکھیے مجھ سے۔ میں ٹوٹ چکا ہوں پہلے ہی بہت، اور اوپر سے آپ نے پچھلے 3 دن سے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میرے لیے آپ کیا اہمیت رکھتی ہیں۔ میں اگر تمہارے لیے اہمیت رکھتی تو تم میری بات ضرور مانتے، مگر تمہارے لیے صرف وہی اہمیت رکھتی ہے جو تمہیں دھوکہ دے کر چلی گئی۔ تمہارے اندر کی غیرت مر گئی ہے کیا نوفل؟ مگر اس کے اندر کچھ اور ہی جنون تھا، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا۔ راشدہ بیگم نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ آپ جو چاہتی ہیں وہ مجھے منظور ہے، وہ آہستہ سے بولا تو راشدہ بیگم واپس بیٹھ گئیں۔ پکی بات ہے تو میں بات کروں رشتے والی سے؟ راشدہ نے ایکسائٹڈ انداز میں پوچھا۔ نوفل نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، جی مجھے منظور ہے۔ یہ الفاظ جیسے اس کے وجود کو چیر گئے ہوں، مگر اس کی زبان سے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نکلے۔ راشدہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کی چمک واضح تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر بولیں، یہ ہوئی نا بات، میں آج ہی رشتے والی سے بات کر کے تمہارے لیے ایک مناسب رشتہ دیکھتی ہوں۔ نوفل نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے ان کی بات سن کر سر ہلا دیا۔ اس کے دل میں ہلچل تو مچی ہوئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کے اور اذان کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ اپنے اندر کے درد کو دبانے کی کوشش کرتا رہا، جیسے یہ سب کسی اور کی زندگی میں ہو رہا ہو۔ کچھ دنوں بعد راشدہ بیگم نے ایک خوشخبری سنائی، نوفل، میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ بہت اچھا گھرانہ ہے، زاہد صاحب ہے نا، زاہد انڈسٹری والے، ان کی لڑکی نیک اور سلجھی ہوئی ہے، تمہیں بھی پسند آئے گی۔ نوفل نے ان کی بات پہ چونک کر دیکھا۔ اسے لگا کہ وہ کوئی مڈل کلاس سی لڑکی لائیں گی، مگر وہ تو اپر کلاس کی ہی ڈھونڈ لائی ہیں۔ لڑکی والوں کو ہاں بول دوں؟ راشدہ کے سوال پہ دھیرے سے سر ہلایا۔ دل میں وہی خالی پن تھا جو اسے کچھ بھی محسوس کرنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھا چکا تھا کہ زندگی اب اسے یہی راستہ دکھا رہی ہے اور اسے اسی پر چلنا ہوگا۔ کچھ ہفتے گزرے اور نوفل کی شادی کا دن آن پہنچا۔ ہر طرف خوشیاں اور گہما گہمی تھی۔ راشدہ بیگم کی آنکھوں میں سکون اور اطمینان تھا۔ وہ جانتی تھیں جس لڑکی کو وہ اب لے کر آ رہی ہیں وہ ان کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ وہ حوریہ کو ملازمہ کے ساتھ کمرے میں بھیج کر خود نوافل ادا کرنے کے لیے چلی گئیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں موجود ہستی کو دیکھ کر اس کے اندر سے جیسے ابال سے اٹھنے لگے۔ دل میں عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد اپنا سگریٹ گیس اٹھائے ٹیرس پہ آ کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اسے اپنی پہلی شادی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ راشدہ بیگم سے لڑ کر اس نے زینیا سے شادی کی تھی۔ اس کی محبت میں وہ ہر بات مانتا تھا۔ اللہ نے اسے ایک بیٹی سے نوازا تھا، مگر سر قبل وہ بدلنے لگی تھی۔ اس کے اندر شوبی سٹار بننے کا جنون پاگل پن تک پہنچ چکا تھا، اور اس نے جیسے ہی فیشن شو میں حصہ لیا تو وہ مس ورلڈ بن گئی، اور یہاں سے شہرت کا نشہ مزید چڑھا، اور ہالی ووڈ سے اسے آفر ہوئی تو اس نے بنا اجازت کے قبول کر لی، اور انہی دنوں وہ 7 ماہ پریگننٹ تھی، اور بیٹے کو جنم دیتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی۔ مگر دونوں کے بیچ ابھی تک طلاق نہیں ہوئی تھی، لیکن راشدہ بیگم پچھلے کئی دنوں سے اسے شادی کرنے کے لیے مجبور کر رہی تھیں، مگر وہ اس کا اپنی آخری سانسوں تک انتظار کرنا چاہتا تھا۔ لیکن پھر راشدہ بیگم کی ناراضگی کی وجہ سے اس نے یہ شادی کر لی، مگر اب وہ دل ہی دل میں پچھتا رہا تھا اور سوچ رہا تھا
کہ اگر وہ واپس پلٹی تو وہ اسے کیا جواب دے گا۔ وہ گمسم سا اسی کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اچانک فون کی پیپ نے اس کے خیالوں کا سلسلہ توڑا۔ نوفل نے فون اٹھایا اور ایک نام اسکرین پر چمک رہا تھا، زینیہ۔ اس کی سانسیں رک سی گئیں۔ کیوں؟ اتنے مہینے بعد وہ کال کیوں کر رہی تھی؟ نوفل نے کچھ لمحوں تک فون کو دیکھا۔ دل اور دماغ میں ایک نئی جنگ چھڑ گئی۔ آخر کار اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی۔ ہیلو؟ نوفل کی آواز بے حد دھیمی اور شکستہ تھی۔ نوفل، تم مجھ سے مل سکتے ہو؟ کل یا پھر ابھی؟ زینیہ کے لہجے میں ایک عجیب سا تاثر تھا، جس سے نوفل کو لگا کہ شاید وہ دوبارہ پلٹنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ نوفل کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ مجھے ایڈریس سینڈ کرو، میں ابھی آ رہا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ لیکن زینیہ نے کال کاٹ دی۔ نوفل تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا اور پھر زینیہ کی جانب سے ایڈریس کا میسیج آ گیا۔ وہ فوراً تیزی سے گھر سے باہر نکلنے لگا۔ اس کے ذہن میں سوالات کا طوفان تھا۔ آخر زینیہ کیوں ملنا چاہتی ہے؟ کیا وہ واقعی واپس آنا چاہتی ہے؟ لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی جانب بڑھا، حوریہ جو کب سے نوفل کا انتظار کر رہی تھی، فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ حوریہ کا لہجہ خالص بیویوں جیسا تھا اور اس کا انداز ناراضگی ظاہر کر رہا تھا۔ نوفل چونک کر رکا اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ تم مجھ سے سوال کر رہی ہو؟ اس نے بھویں چڑھا کر پوچھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ نہیں، دیواروں سے کر رہی ہوں، حوریہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کب سے آپ کے انتظار میں یوں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی ہوں، اور آپ نے آ کر سکون سے کپڑے بدلے، سگریٹ جلائی اور اب یوں باہر جا رہے ہیں۔ نوفل کو حوریہ کے انداز پر حیرت ہوئی۔ وہ سر پر حجاب کیے ہوئے تھی اور اس نے اپنے لہنگے کے ساتھ ملتی شال اوڑھ رکھی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر نوفل کو لگا تھا کہ وہ خاموش، کم گو قسم کی لڑکی ہوگی، مگر وہ اس کی توقعات کے بالکل برعکس نکلی۔ نوفل نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور چند لمحے کے لیے کچھ کہنے کو الفاظ نہ ملے۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، نوفل نے الجھن میں مبتلا ہو کر کہا۔ تم پریشان نہ ہو، بس کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ حوریہ نے گہری نظر سے نوفل کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں سوالات کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ مزید کچھ بولی نہیں۔ نوفل بغیر کوئی اور وضاحت دیے تیزی سے باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر نوفل کا ذہن اب پھر سے زینیہ کی طرف چلا گیا۔ کیا زینیہ واقعی واپس آنا چاہتی ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ نوفل نے گاڑی کا ایکسکیلیٹر دبایا اور زینیہ کے دیے ہوئے ایڈریس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ وہاں پہنچا تو وہ اریبہ پہ چلا رہی تھی۔ وہ گمسم سا اسے دیکھے گیا۔ اریبہ بچے، اس نے پکارا تو وہ روتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تو وہ جلدی سے گھٹنوں کے بل بیٹھتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ کیا ہوا میرے بچے؟ ماما نے کیوں ڈانٹا؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگا۔ تمہیں تو پتہ ہے نوفل، یہ کتنی ضدی ہو گئی ہے۔ ابھی یہاں آ کر ڈونٹ مانگ رہی تھی، میں نے دے دیا۔ دیکھو اس نے کیا حال کیا اپنے کپڑوں کا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اسپون کے ساتھ کھاؤ، لیکن اسے اثر ہی نہیں ہوتا، ہاتھوں سے کھا رہی تھی، اور جب میں نے بس ایک ہلکا سا تھپڑ مارا تو رونے لگ گئی۔ اب دیکھو اپنے بابا کو دیکھ کر کیسے آنسو بہا رہی ہے، زینیہ نے ناگواری بھرے لہجے میں کہا۔ نوفل کا چہرہ سخت ہو گیا۔ زینیہ، کسی چیز کی حد ہوتی ہے، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ وہ صرف 3 سال کی بچی ہے اور تم اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہی ہو۔ بچے کو مینرز تم نے سکھانے ہیں، ڈانٹنے یا تھپڑ مارنے سے نہیں سکھایا جاتا، پیار سے سکھاؤ۔ وہ لب کچلتے ہوئے بولا۔ ہاں، تمہارے لیے کہنا آسان ہے نوفل، تمہیں پتہ ہے میں صبح لندن سے فلائٹ کروا کر یہاں آئی ہوں، صرف اس لیے کہ یہ تم سے ملنا چاہتی تھی۔ اب میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں اور یہ میرے سارے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ تمہاری ماں نے بھی جانے سے پہلے اسے میرے ساتھ بھیج دیا تھا کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتی، تو بہتر ہے کہ تم اپنی ماں سے کہو کہ اسے مینرز سکھائے، اور ہاں، دوسری شادی بھی کر لو، شاید کوئی اور مل جائے جو تمہیں اور تمہارے بچوں کو مینرز سکھا دے۔ زینیہ تلخی سے بولتی ہوئی اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟
بیٹھو تو صحیح، نوفل نے جھنجھلا کر کہا۔ پلیز نوفل، بٹھا کر کیا کرو گے؟ اور ہاں، جلد از جلد طلاق کی بات کرو، میری اور اپنی جان چھڑواؤ، میں مزید اس رشتے میں خود کو نہیں باندھ سکتی۔ زینیا کے الفاظ نے جیسے نوفل کے دل پر چھریاں چلا دیں۔ لیکن تم نے کہا تھا کہ تم طلاق نہیں لینا چاہتی، بس کچھ عرصہ کیریئر بنانے کے بعد واپس آنا چاہتی ہو، پھر اب کیا ہوا؟ نوفل نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں، میں نے کہا تھا، کیونکہ اس وقت مجھے لگا کہ شاید موقع نہ ملے تو میں واپس تمہاری زندگی میں آ جاؤں، لیکن اب وہاں جا کر ایک کے بعد ایک پروجیکٹ مل رہا ہے، اور سب سے بڑے میگا سٹار نے مجھے پرپوز کیا۔ نوفل، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس سے شادی کر کے میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہوں۔ زینیا کی بات نے نوفل کے وجود کو جیسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ وہ اسے دیکھتا رہا، بے بس اور دکھی، اور پھر زینیا اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ نوفل نے ایک نظر اپنی ننھی اریبہ پر ڈالی، اسے گود میں اٹھایا اور بوجھل قدموں سے باہر نکل گیا۔ وہ گھر کس طرح پہنچا یہ وہی جانتا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے اریبہ کو اذان کے برابر لٹا دیا اور خود ٹیرس پر جا کر سگریٹ جلانے لگا۔ پوری رات وہ ٹیرس پر ہی گزارتا رہا، کسی کی طرح جو خود کو بھول چکا ہو۔ فجر کے وقت جب وہ اندر آیا تو حوریہ بھی بیدار ہو چکی تھی۔ اس کی نظر اذان کے ساتھ لیٹی بچی پر پڑی۔ یہ کون ہے؟ حوریہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ میری بیٹی اریبہ ہے، نوفل بوجھل لہجے میں بولا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایک منٹ، یہ تو اپنی ماں کے ساتھ لندن میں نہیں تھی، پھر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ حوریہ نے سادہ سے لہجے میں سوال کیا۔ نوفل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم کون ہوتی ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ وہ میری بیٹی ہے، وہ جہاں چاہے رہے اور جو چاہے کھائے، وہ اپنے باپ کا دیا ہوا کھائے گی۔ اگر تمہیں اس کی موجودگی سے تکلیف ہے تو بہتر ہے چپ رہو، نوفل غصے سے چلاتے ہوئے بولا۔ حوریہ کا چہرہ فک ہو گیا۔ دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ اس طرح بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ اور مجھے کیوں اس بچی سے تکلیف ہوگی؟ میں نے تو صرف ایک سوال کیا تھا، کیونکہ آپ کی ماں نے یہی بتایا تھا کہ بیٹی ماں کے ساتھ گئی ہے اور بیٹا یہاں ہوتا ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے مجھ پر ایسے الزام لگاتے ہوئے۔ حوریہ بھی جواباً غصے میں بولی۔ تم میرے سامنے زبان درازی کر رہی ہو، نوفل یزدانی کے سامنے۔ نوفل نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے جبڑوں کو سختی سے پینچتے ہوئے غرا کر کہا۔ حوریہ نے نم آنکھوں سے اس سنگ دل شخص کو دیکھا جو اپنے جذبات کے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ چپ چاپ بغیر کچھ کہے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ فرش پر پاؤں رکھتے ہی اس نے نماز ادا کی اور پھر صوفے پر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنے لگا۔ اس دوران وہ اس کو دیکھنے لگی جو کل رات ہی اس کا ہمسفر بنا تھا۔ نم آنکھوں کو صاف کرتی ہوئی وہ اٹھ کر روتے ہوئے اذان کی طرف بڑھی۔ اذان کے رونے پر اریبہ اٹھ کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ پاس آ کر اذان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے۔ ہائے بیبی، میں ہوں آپ کی مما۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر ہاتھ بڑھایا تو اذان کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کا ہاتھ تھام کر اس کی طرف بڑھا۔ چلیے اب آپ اپنا نام بتائیے، وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اریبہ، وہ آہستہ سے بولی مگر سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ واو، اریبہ کا نام تو بہت پیارا ہے، وہ خوش ہو کر بولی۔ چلیں اب جلدی سے اٹھیں اور فیس واش کرتے ہیں، پھر ہم باہر جا کر کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ پھر دونوں کو واش روم میں لے جا کر اس نے ان کے کپڑے نکالے، چینج کرایا اور اذان کو گود میں اٹھا کر اریبہ کی انگلی تھامے باہر آ گئی۔ کچن میں آ کر اس نے ملازمہ سے ساری چیزوں کے متعلق پوچھا اور پھر دودھ دے کر دونوں کو لاؤنج میں لٹایا۔ کچھ دیر بعد دلیا بنا کر وہ ان کے ساتھ کھیلنے لگی اور اریبہ دھیرے دھیرے اس سے فری ہو چکی تھی۔ الارم کی آواز سے نوفل کی آنکھ کھلی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور کل رات کا سب کچھ یاد آیا۔ گہرا سانس بھر کر وہ چپل پہنے باہر کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں آیا، آگے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے دونوں بچے حوریہ کے ساتھ ہنس کھیل رہے تھے۔ اریبہ کو وہ اس سے پہلے اتنا خوش نہیں دیکھ چکا تھا۔ وہ اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے ان کی طرف بڑھا اور اریبہ جیسے ہی اسے دیکھتی فوراً اس کی گود میں چڑھ گئی۔ وہ چپ چاپ اریبہ کی باتیں سن رہا تھا
اور ساتھ ساتھ کچھ سوچ بھی رہا تھا۔ پھر شام کو ولیمہ تھا اور وہ تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ ولیمہ ہو، مگر راشدہ بیگم نے اس کی ایک نہ مانی اور دھوم دھام سے ولیمہ رکھا گیا۔ ولیمے میں ایک عورت کے منہ سے سنا کہ حوریہ کی منگنی ٹوٹ چکی ہے اور وجہ اس کا کوئی عیب ہے۔ وہ رات کو جب گھر واپس آیا تو کمرے میں داخل ہو کر دیکھا کہ حوریہ دوپٹہ سائڈ پہ رکھے ہوئے تھی مگر حجاب پہن رکھا تھا۔ وہ اریبہ کے دونوں ہاتھ تھامے اس کے قصے سن رہی تھی۔ ایک کام کرو، ساتھ والا روم میں بچوں کے لیے کھلوا رہا ہوں، اسی میں بچوں کے ساتھ رہنا، مجھے اپنا روم شیئر کرنا پسند نہیں ہے، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ حوریہ نے گہرا سانس بھرا اور کہا، فکر مت کیجیے، میرا بھی دل آپ کے ساتھ رہنے کو بالکل نہیں چاہتا، یہ سب بچوں کی خاطر کر رہی ہوں، اور ہاں کل میں خود بھی بچوں کے ساتھ رہوں گی۔ فی الحال کمرہ سیٹ کرنا ہے تو آج کے دن ہم یہاں رہیں گے، کل بچوں کا روم ان کے مطابق سیٹ کروا کر وہاں شفٹ ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر نوفل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ میں اتنی بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا، سمجھ گئی؟ وہ غصے سے بولا۔ تم جو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو اسے بدتمیزی کہتے ہو، اور جو تم کہہ رہے تھے اس کا کیا؟ تم ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہو، اور جب میں جواب دیتی ہوں وہ بھی آرام سے، تو وہ بھی تمہیں چبھتا ہے۔ وہ ناگواری سے بولی، تم جو میرے بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ رہی ہو وہ مجھے بہت اچھی طرح سے پتہ ہے۔ یہ سب تم میری طرف مائل ہونے کے لیے کر رہی ہو۔ تمہاری فطرت کو میں بخوبی جان چکا ہوں، جتنی نیک تم نظر آتی ہو اتنی ہو نہیں، یہ سب تمہارا ڈھونگ ہے، میرے سامنے یہ ڈھونگ مت رچاؤ۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو۔ ویسے ایک بات بتاؤ، تمہارے اندر ایسا کون سا عیب ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہاری شادی ایک شادی شدہ 2 بچوں کے باپ سے کر دی، کہیں کسی اور مرد کے ساتھ؟ اس کی بات پہ حوریہ کا رنگ فک ہو گیا اور براؤن آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس نے مڑ کر اریبہ کی طرف دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کی طرف مڑی۔ میں آپ کی اس بات کا بہت اچھے سے جواب دے سکتی تھی، مگر جب ماں باپ کی لڑائیاں ہوں تو بچوں پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور اریبہ پہلے ہی بہت سہمی ہوئی بچی ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی اور واپس پلٹنے لگی۔ سیدھی بات کرو، میں نے جو کہا ہے وہ سچ اور کڑوی ہے۔ تم جیسی لڑکیاں کبھی گھر میں بس نہیں سکتی جن کے اندر عیب ہوں، اور شاید یہی وجہ ہوگی کہ تمہارے باپ نے تمہاری شادی 1-2 بچوں کے باپ سے کر دی۔ ایک بات میری دھیان سے سن لینا، اگر تمہارا کسی افیئر یا کسی اور کرتوت کا مجھے پتہ چلا تو تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، وہ سرد لہجے میں بولا اور وارڈروب کی جانب بڑھا۔ سب آپ کی پہلی بیوی کی طرح بد کردار اور بد فطرت نہیں ہوتے مسٹر نوافل، حوریہ نے کہا۔ آپ کی بیوی جیسی عورتیں کسی ایک مرد پہ نہیں ٹکتی۔ اس کے الفاظ سن کر نوفل کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ غصے سے آگے بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ تم جانتی نہیں ہو کہ وہ میرے لیے کیا ہے؟ میں اس کے متعلق ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی طرف آتے ہوئے اس کے جبڑے دبوچ کر دھاڑا، اور اریبہ سہم کر ایک سائڈ پر کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ حوریہ کو دھکا دے کر پیچھے کرتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس قدر ذلت پر حوریہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی اور وہ بچوں کو لے کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ آنے والے دنوں میں وہ پوری کوشش کرتی تھی کہ وہ کبھی بھی نوفل کے سامنے نہ جائے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے آ کر بچوں کے پاس بیٹھتا، پھر واپس اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ اس کی تو اپنی ہی کوئی الگ دنیا تھی، نہ اسے اپنی پرواہ تھی نہ اپنے بچوں کی۔ وہ اس عورت کی بے وفائی کے باوجود اس سے محبت کا دعوے دار تھا۔ نہ جانے کس طرح کا وہ مرد تھا جو ایسی عورت سے نفرت کی بجائے خود کو اس کے پیچھے خوار کر رہا تھا۔ ایک دن وہ دفتر میں بیٹھا اپنا اہم کام نپٹا رہا تھا جب ایک خاکی کاغذ ملا۔ اس نے جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں خلا کے پیپرز تھے جو زینیہ کی طرف سے آئے تھے۔ وہ جیسے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنا سب کام چھوڑ دیا اور یوں ہی آفس سے نکل کر ایک کلب میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے پہلی بار شراب پی تاکہ وہ زینیہ کو بھلا سکے۔ اس کا دوست اسے تلاش کرتا وہاں پہنچا اور اسے اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ صبح نشہ اترا تو وہ اپنی کن پٹیاں مسلتا اٹھا اور سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کو اٹھا کر دیکھا۔ حوریہ کی کئی کالز آئی ہوئی تھیں مگر اس نے انہیں اگنور کر دیا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ پورا دن سوگ منانے کے بعد جب وہ گھر واپس آیا
تو راشدہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے سلام کیا اور پاس آیا تو وہ غصے سے رخ پھیر گئیں۔ وہ چپ چاپ بیٹھا ہی تھا کہ حوریہ اندر داخل ہوئی۔ اذان کو گود میں اٹھا رکھا تھا اور وہ نڈھال سا لگ رہا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ نوفل نے بے چینی سے بولا۔ وہ بچی پوری رات تمہارے بیٹے کو لے کر ہاسپٹل میں رہی ہے۔ بخار اتنا تیز تھا، پوری رات وہ اکیلی ہاسپٹل میں رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ رات سے وہ تمہیں فون کر رہی تھی مگر تم تو نشے میں دھت پڑے ہوئے تھے۔ مجھے خیام نے بتایا۔ راشدہ بیگم بولی، بخار تھا؟ ہاسپٹل میں لے کر گئی؟ اور بخار کیسے آیا؟ وہ غصے سے بولا، اسی جاہل عورت کی لاپرواہی سے ہوا ہوگا۔ دو میرے بچے کو، اگر تمہیں بچوں کا خیال نہیں تھا تو یہ شادی نہ کرتی۔ حوریہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی۔ شرم کر لو کچھ، بے غیرت۔ کیا ریبا کبھی بھی بیمار نہیں ہوئی تھی؟ اسے بخار نہیں ہوتا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ زینیہ بھی قصوروار تھی، لیکن آج تک تم نے اسے قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ اور آج اذان کو ویکسینیشن ڈوز لگی تھی جس کی وجہ سے اسے کافی تیز بخار ہو گیا جو سیرپ سے بھی نہیں اتر رہا تھا۔ وہ بچی کل صبح سے تمہارے پیچھے ہلکان ہوئی ہے اور رات کو پھر ہاسپٹل لے گئی۔ رات سے کتنی بار تمہیں کال کر چکی ہے مگر تم نے ریسیو ہی نہیں کیا، کیونکہ میرا بیٹا ایک بدکردار عورت کے غم میں ایک بدکردار عورت کو چھوڑ کر شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا۔ راشدہ بیگم بولتی چلی گئی، پلیز موم، آپ زینیہ کو بیچ میں مت لائیے۔ وہ نگاہیں چرا کر بولا، بے غیرت، بے شرم، مجھ سے اس طرح کی بات کرتے ہوئے تجھے حیا نہیں آ رہی؟ میں اسے بیچ میں اس لیے لا رہی ہوں کہ تم اسے روز بیچ میں لاتے ہو۔ اسے مہربانی کر کے ہمارے بیچ سے نکال دو تاکہ تم بھی سکون سے جی سکو اور باقی سب بھی۔ راشدہ بیگم تو آج واقعی بہت غصے میں تھی۔ وہ لب پینچ کر رہ گیا۔ حوریہ، بچے جاؤ جا کر آرام کرو اور اذان کو اسے دے دو، یہ خود سنبھالے اپنے بچے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے اس کے بچوں کے لیے خود کو ہلکان کرنے کی؟ راشدہ بیگم نے کہا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتا؟ سنبھال سکتا ہوں، اور اس سے بہت بہتر سنبھال سکتا ہوں۔ یہ اس کی تیسری ڈوز تھی مگر میں نے پہلے 2 ڈوز میں اسے سنبھالا تھا۔ جب اس کو بخار ہوتا تھا تو میں اس کا اتنا دھیان سے خیال رکھتا تھا کہ بخار چند گھنٹوں میں اتر جاتا تھا، مگر اس نے تو دھیان رکھا ہی نہیں ہوگا۔ اولاد نہیں ہے نا، یہی اس کی اپنی اولاد ہوتی تو خیال رکھتی۔ وہ کڑوے لہجے میں بولتا گیا۔ حوریہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اذان کو اسے تھماتے ہوئے تیزی سے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ دل ہی دل میں کھولتا ہوا اذان کو اٹھائے اپنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ اس نے اذان کو کمرے میں آ کر بیڈ پر لٹھایا اور اسے بہلانے لگا، مگر وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ پھر وہ اسے اٹھا کر کندھے سے لگائے ادھر ادھر چکر کاٹنے لگا۔ کچھ دیر میں وہ اس کے کندھے سے لگے سو گیا تھا۔ اس نے احتیاط سے اسے بیڈ پہ لٹایا اور کپڑے چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ کپڑے چینج کر کے وہ واپس آیا اور اپنا آفس کا کام گھر ہی کرنے لگا۔ وہ بھی میٹنگ اٹینڈ کر رہا تھا کہ اذان اٹھ گیا اور اس نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اسے کندھے سے لگاتے ہوئے اپنے مینیجر کو سب سمجھانے لگا، مگر اس کا پورا دھیان میٹنگ کی طرف نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اذان مسلسل روئے جا رہا تھا۔ وہ اسے بہلاتے ہوئے ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ میٹنگ کو اس نے بیچ میں ہی چھوڑ دیا اور پھر اذان کو لے کر باہر آیا۔ وہ اسے کھلانے کے لیے کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ حوریہ اندر داخل ہوئی اور اذان اپنے بازو اوپر کر کے اس کی طرف لپکنے لگا، مگر حوریہ نے اسے اگنور کیا اور تیزی سے فریج کی جانب بڑھ گئی، جہاں سے نوڈلز نکال کر باہر جا کر راشدہ بیگم کے پاس صوفے پر بیٹھ کر اطمینان سے کھانے لگی، اور اذان نے اپنا منہ کھول کر اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا۔ وہ سخت جھنجھلا کر اسے کیلا کھلانے لگا، مگر وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر جھنجھلا کر لاؤنج میں آیا تو راشدہ بیگم اور حوریہ کی باتیں سن کر رک گیا۔ ممی جی، جا کر مجھے دیکھنے دیجیے، وہ دیکھیے نا کتنا رو رہا ہے۔ حوریہ بے چینی بھرے لہجے میں بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر سے تمہیں سنائے گا۔ تمہاری بھی کوئی عزت نفس ہے حوریہ؟ میں مانتی ہوں کہ تمہیں بچوں سے بہت پیار ہے، لیکن اپنی عزت نفس کو داؤ پہ مت لگاؤ، یہ یوں ہی رونتا رہے گا۔ پھر تمہیں اپنی عزت خود کروانا سیکھنی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ تمہارے بچے نہیں ہیں، بلکہ میں تو ہر اس عورت کو مشورہ دوں گی جس کا شوہر اس طرح کا ہو
کہ وہ اپنی سگی اولاد کو بھی چھوڑ کر چلی جائے۔ 2 دن کے لیے کہیں اور چلی جاؤ۔ میرا مشورہ ہے کہ تم 2 دن کے لیے اپنے میکے جا کر چھوڑ دو، سب کچھ یہ سنبھالتا رہے گا خود ہی۔ 14 طبق روشن ہو جائیں گے جب دونوں بچوں کو سنبھالے گا۔ راشدہ بیگم کی بات پر وہ غصے سے پاس آیا۔ کیسی ماں ہیں آپ کا بیٹا اس قدر پریشان ہے اور آپ اپنی بہو کو الٹے سیدھے مشورے دے رہی ہیں۔ آپ میری ماں ہیں یا اس کی؟ وہ سخت جھنجھلا کر بولا تو راشدہ بیگم نے اسے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، بلکہ وہ اپنی تسبیح کے دانے گراتے ہوئے اسے ایسے ہی اگنور کر رہی تھی جیسے وہ ان سے نہیں کسی اور سے بات کر رہا ہو۔ وہ پیر پٹکتا ہوا واپس پلٹا، اذان کو وہاں سے اٹھایا اور اندر لے آیا۔ پھر وہ اسے کیلا کھلانے کے بعد کچھ دیر کندھے سے لگائے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے سلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اذان چپ ہو گیا، مگر جیسے ہی وہ اسے لٹانے کے لیے بیڈ کی طرف بڑھا وہ پھر سے رونا شروع ہو گیا۔ وہ لب پیچ کر اسے دیکھنے لگا اور اسی وقت حوریہ اندر داخل ہوئی تو وہ حوریہ کی طرف دیکھ کر اس کی طرف لپکنے لگا اور اس نے جلدی سے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ فوراً چپ ہو گیا اور وہ اسے لے کر باہر نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ اسے دیکھنے کے لیے کمرے میں آیا، حوریہ ان دونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور کتنے سارے کھلونے اور ٹیڈی بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ایکشن کے ساتھ ایک پوئم گا رہی تھی، ٹماٹر بڑے مزیدار، اور اس کے ایکشنز کو ریبا کاپی کرتے ہوئے ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، جبکہ اذان بھی کلکاریاں مار کر ہنس رہا تھا۔ حوریہ کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی وہ چپ ہو کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ مما پھر سے؟ اریبا نے کہا۔ وہ تو اس کی مما کہنے پہ چونک گیا۔ اریبا بیٹے یہ آپ کی مما نہیں ہے، آپ انہیں آئندہ سے مما نہیں آنٹی بولو گی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی مما ضروری کام کے لیے گئی ہیں۔ جن کی مما نہیں ہوتی وہ مما بولتے ہیں، اور آپ کی مما تو ہے، وہ بولا۔ اریبا کنفیوز سی انہیں دیکھنے لگی اور حوریہ ساکت سی کھڑی تھی۔ پھر وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، مگر حوریہ بوجھل دل سے ایک سائڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس کے الفاظ نے حوریہ کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کر دیے تھے۔ کچھ دیر بچوں کے ساتھ کھیلنے کے بعد وہ اٹھ کر باہر چلا گیا اور حوریہ انہیں سلانے کے بعد کھڑکی میں آ کر کھوئے کھوئے انداز میں آسمان کو دیکھنے لگی۔ اے اللہ، میں تیری رضا پہ ہمیشہ راضی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تو اپنے بندوں کو جب آزماتا ہے تو تیرا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ میری آزمائش ہے، لیکن اے اللہ تو بھی جانتا ہے نا کہ تیری یہ بندی ننھے سے بچوں سے کس قدر محبت کرتی ہے، مگر مجھے پتہ ہے تو سب سے پیاری چیز چھین کر آزماتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن شام کو وہ لاؤنج میں بیٹھی اریبا کو کلمہ سنا رہی تھی کہ تھکا ماند سا وہ اندر داخل ہوا اور اس کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ وہ ماتھا مسلتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کیا ہوا بیٹا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کچھ دیر بعد راشدہ بیگم وہاں آئیں تو انہیں یوں بیٹھے دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ صبح سے بخار سا لگ رہا تھا، سر میں بہت زیادہ درد ہے، پلیز ایک کپ اسٹرانگ سی چائے بنا کر کمرے میں بھیج دیجیے گا۔ میں کچھ دیر آرام کروں گا، پھر مجھے آفس کا کام کرنا ہے۔ کافی دنوں سے کام پینڈنگ ہو گیا میرا، وہ بولا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ راشدہ بیگم نے اس کے جانے کے بعد حوریہ سے کہا کہ وہ اس کے لیے چائے بنا کر کمرے میں لے جائے اور اس کا تھوڑا بہت خیال رکھے، شاید اس طرح وہ اس کی طرف مائل ہو جائے۔ حوریہ کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ شخص کس قدر اپنی پہلی بیوی سے محبت کرتا ہے، اور اس کے عشق نے تو اسے بالکل ہی اندھا کر دیا تھا کہ اس کی تمام غلطیوں کے باوجود وہ اب بھی اسے چاہتا تھا۔ چائے بنا کر جب وہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے پڑا تھا۔ حوریہ نے پاس جا کر اسے پکارا اور چائے اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر حوریہ کو خوف سا محسوس ہوا۔ وہ نگاہیں چراتے ہوئے چائے تھما کر واپس مڑنے لگی تو نوفل نے بے اختیار اسے پکارا۔ وہ مڑ کر سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی اور نوفل اپنی نگاہوں سے کنفیوز ہو کر سوچنے لگا کہ اسے اس سے بات کیا کرنی تھی کہ جو اسے روک دیا۔ پھر اس نے بچوں کے بارے میں پوچھا تو حوریہ نے اسے بتا دیا اور وہ وہاں سے واپس پلٹ گئی۔ نوفل چائے پی کر مضطرب سا لیٹ گیا۔ پھر رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اسے بھوک کا سخت احساس ہوا، مگر وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے جسم سے آگ نکل رہی ہے اور پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ پیاس کی شدت حلق میں کانٹے کی طرح چبھنے لگی۔
بے بسی کے احساس سے وہ اپنا سر تکیے پر پٹکنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پاس آ کر کھڑا ہے۔ نوفل آپ ٹھیک ہیں؟ حوریہ نے اس کے قریب جھکتے ہوئے پوچھا۔ پانی؟ وہ بمشکل بولا۔ حوریہ نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے جگ سے پانی ڈالا اور اسے سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ پانی پینے لگا، مگر پانی بھی اس کے حلق میں اٹک رہا تھا۔ پھر وہ گلاس ہٹاتا بیڈ سے اترنے لگا۔ کیا ہوا؟ آپ کو کہیں جانا ہے؟ حوریہ نے پوچھا تو وہ بغیر جواب دیے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ لڑکھڑایا اور گرنے ہی والا تھا کہ حوریہ نے فوراً اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نوفل، پلیز آپ آرام کیجیے۔ وہ بولی۔ نہیں، مجھے پتہ ہے یہ گرمی کا بخار ہے، یہ ایسے نہیں اترے گا۔ میں ہمیشہ شاور لیتا ہوں، اس سے تھوڑا فرق پڑتا ہے۔ وہ اس کا بازو ہٹاتے ہوئے بمشکل چلتا ہوا واش روم میں آیا۔ حوریہ بھی اس کے پیچھے تھی۔ حوریہ نے اسے وہاں کھڑا کر کے شاور آن کیا اور مڑنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نوفل کے سینے سے ٹکرا گئی۔ وہ اتنے قریب تھی کہ نوفل کے لب اس کے ماتھے کو چوم رہے تھے۔ حوریہ اپنی منتشر دھڑکنوں کو قابو کرتی تیزی سے پیچھے ہٹنے لگی کہ نوفل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا اور اس کے لبوں پر شدتیں برسانے لگا۔ حوریہ کی شرٹ کو مٹھیوں میں جھکڑے وہ کانپ رہی تھی۔ پھر نوفل نے اسے گھما کر اس کی پیٹھ کو اپنے پیٹ سے لگا لیا اور اسے اپنی باہوں میں لے کر آنکھیں موند گیا۔ کچھ لمحوں بعد جب ہوش ذرا بحال ہوا تو وہ اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ حوریہ تیزی سے باہر نکلی اور پھر اپنے سامان کے بارے میں سوچنے لگی۔ بچوں کے کمرے میں پڑی نائٹی جو راشدہ بیگم نے ان کی شادی کی رات رکھی تھی پہن کر بال خشک کرنے لگی۔ نوفل باتھ روب پہنے باہر آیا اور اسے سلیو لیس نائٹی میں دیکھ کر اس کا دل بے قابو ہونے لگا۔ وہ آج پہلی بار اسے اس طرح دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لمبے پشت کو چھوتے بال اور آئیڈیل فگر کے ساتھ۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا تو حوریہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ قریب آ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ رات بھر اسے اپنی محبت کی برسات میں بھگوتا رہا اور پھر سو گیا۔ حوریہ نے اٹھ کر اپنے بال سمیٹے اور واش روم میں آ کر چہرہ شیشے میں دیکھا۔ ایک شرمگین مسکراہٹ اس کے لبوں پر تیرنے لگی۔ پھر وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو نوفل گہری نیند میں تھا۔ اس نے پاس جا کر نوفل کا ماتھا چھو کر دیکھا تو وہ اب نارمل لگ رہا تھا، بخار اتر چکا تھا۔ نوفل نے اس کے چھونے پہ آنکھیں کھولیں اور پھر اسے زور سے پیچھے ہٹاتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم کیوں آئی تھی میرے پاس رات کو؟ وہ غصے میں بولا۔ حوریہ کا چہرہ مرجھا سا گیا۔ مطلب رات کو بخار کی شدت میں وہ اسے حق جتا رہا تھا۔ تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا میرے پاس، تم بھی بچے پیدا کر کے میرے پاس پھینک کر چلی جاؤ گی، وہ حلق کے بل دھاڑ کر بولا۔ تو حوریہ نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس معاملے کو اتنا بھی سیریس مت لینا، کیونکہ اگر تم ماں بننے والی ہو تو میں یہ بچہ مروا دوں گا، سمجھی تم؟ وہ اس کے جھبڑے پینچ کر بولا۔ حوریہ کی آنکھیں جھلک اٹھیں۔ بس بہت ہو گیا، کیا سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ کیا آپ نے مجھے پتھر سمجھ لیا ہے کہ جسے درد نہیں ہوتا؟ میں رات آپ کی تیمارداری کے لیے آئی تھی کہ آپ تکلیف میں ہوں گے، مگر کچھ لوگ بہت ہی احسان فراموش ہوتے ہیں جو صرف دکھ دینا جانتے ہیں۔ فکر مت کیجیے مسٹر نوافل یزدانی، آپ کے نصیب میں مجھ سے اولاد پیدا ہونا نہیں لکھا۔ وہ بے درد ہو کر آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ وہ سر جھٹک کر اٹھ کر فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ باہر آیا تو راشدہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ ارے بیٹا بات سنو، آج حوریہ کے موم ڈیڈ کی سالگرہ ہے تو انہوں نے گھر میں پارٹی رکھی ہوئی، تم دونوں کو انوائٹ کیے تو جلدی آ جانا، حوریہ کو لے کر اس کے میکے چلے جانا، راشدہ بیگم نے کہا تو وہ سر اسبات میں ہلا گیا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا تو بچے ریڈی بیٹھے تھے اور حوریہ وائٹ اور گولڈن کلر کی امبرائڈری والی میکسی میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے گولڈن کلر کا ہی حجاب بھی لے رکھا تھا۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو سب گھر والے نوفل سے بہت اچھے طریقے سے ملے اور اس کے بچوں پر تو واری صدقے جا رہے تھے۔
وہ ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا اور باقی سب بھی وہیں پر آ گئے۔ اریبہ تو اتنی خوش تھی مگر اذان کچھ سہما ہوا تھا اور زور سے حوریہ کے گلے لگا تھا۔ آنٹی چلو ہم بھی شوٹ کروائیں، اریبہ نے کہا۔ ارے بیٹا آنٹی کیوں بول رہی ہو، مما بولو نا، حوریہ کی والدہ نے کہا تو نوفل کے ماتھے پر ان گنت بل پڑ گئے۔ نہیں امی، وہ دراصل ابھی سے عادت نہیں ہے نا، تو اس لیے ایسا بولتے ہیں، آہستہ آہستہ ہو جائے گا ٹھیک۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ بچوں کی نیچر کس طرح کی ہوتی ہے، تو ایک دم سے اگر ہم اسے اس طرح کہیں گے تو برا لگے گا۔ حوریہ جلدی سے بولی۔ ارے حوریہ تمہیں کچھ پتہ چلا؟ وہ عادل کا بچہ ہونے والا تھا مگر اس کی بیوی سیڑھیوں سے گر گئی۔ سلمیٰ تو 2 دن پہلے ہی مٹھائی لے کر آئی تھی ہماری طرف، بڑا ہنس ہنس کر بتا رہی تھی کہ میرے عادل نے باپ بن جانا۔ اللہ پاک نے دیکھو کیسا سبق سکھایا ان کو۔ ویسے ایسی باتوں پر خوش نہیں ہوتے لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور پتہ ڈاکٹر نے یہ تک کہا ہے کہ دوسری بار کی کوئی امید مت رکھیے۔ حوریہ کی بھابھی نے کہا تو نوفل نے ناگواری سے دیکھا، جو کہ کسی کے بچے کے کھو جانے پر خوش ہو رہے تھے۔ ارے رہنے دو رومی بیٹے، ایسے لوگوں کا کیا ہے، اس کو طلاق دے کر اور شادی کروا دیں گے۔ میں تو دل سے دعا کر رہی تھی کہ عادل کے ساتھ کچھ ایسا ہو کہ کبھی باپ نہ بن سکے، حوریہ کی بہن نے کہا۔ نوفل ان کی باتوں پر پہلو بدل رہا تھا۔ بس کریں آپا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اکلوتے بیٹے ہیں وہ سلمیٰ خالہ کے، اللہ پاک انہیں صاحب اولاد کرے۔ حوریہ جلدی سے بولی۔ تو پھر بھی ان کے لیے دعا کر رہی ہے؟ تجھے پتہ ہے نا تیرے ساتھ کیا سلوک تھا؟ جب تمہارے بارے میں پتہ چلا کہ تم ماں نہیں بن سکتی تو فوراً رشتہ توڑ دیا، اور وہ محبت کا دعوے دار عادل ایک امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ماں نے کہا کہ بیٹے ہمارا خاندان کیسے چلے گا؟ حوریہ کی بہن کی بات پہ اس نے چونک کر بے یقینی سے حوریہ کو دیکھا اور زور سے لب پینچ لیے۔ چھوڑیے نا آپ ہی، کیا ہو گیا آپ کو؟ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی پلیز۔ مجھے یہ بچے مل چکے ہیں، میری ممتا کو قرار آ چکا ہے، اور میں نے نہ کبھی اس بات کا برا منایا ہے اور نہ ہی مجھے ان کی بات میں کوئی بھی حرج نظر آیا۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں اپنی جگہ، وہ پرسکون لہجے میں بولی تو سب چپ ہو گئے، مگر نوفل بہت بے چین تھا اور اسے اپنی صبح کی بات یاد آئی تو وہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگا۔ پھر جب پارٹی سے واپس آئے تو وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد بچوں کے کمرے میں آیا۔ وہ بچوں کو سلا رہی تھی۔ اریبہ اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئی۔ وہ دوسری سائڈ پہ آ کر اریبہ کو سلانے لگا، اور جیسے ہی بچے سو گئے تو وہ اٹھ کر اپنا حجاب کھولنے لگی۔ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور مرر میں اسے دیکھا، جو کہ نگاہیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ ایم سوری، میں نے جو بھی کہا وہ انجانے میں کہا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ماں نہیں بن سکتی، ایم سو سوری۔ وہ بولا تو وہ تلخ مسکراہٹ سے دیکھتے اسے مڑ کر دیکھنے لگی۔ آپ سوری کو اپنے پاس ہی رکھیے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہاں اگر میں ماں بن سکتی ہوتی تو تب بھی آپ کو یہ بات کہنے کا حق نہیں پہنچتا تھا۔ میں نہیں کل رات آپ کے پاس آئی تھی، میں نے نہیں آپ سے کہا تھا کہ مجھے اٹھا کر بیڈ پہ لے جا کر اپنا حق جتائیے؟ میں تو انسانیت کے ناطے آپ کی تیمارداری کرنے کے لیے آئی تھی، مگر افسوس کچھ لوگ اس قابل ہوتے ہی نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ مجھے اب ان چیزوں کا دکھ نہیں ہوتا۔ پتہ ہے آپ مرد سب کے سب ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی بھی جذبات کا خیال نہیں رکھتے۔ جیسے عادل تھا جو کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، مگر جب ایکسیڈنٹ میں نے اپنی ماں بننے کی صلاحیت کھوئی تو اس کی ساری محبت ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح ایک آپ ہیں جو اپنی سابقہ بیوی کی محبت میں اس قدر اندھے ہیں کہ اس کے عیب جاننے کے باوجود اس سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ جو آپ کے ساتھ وفا کر رہی ہے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی میں کیا کہوں، کیونکہ میں آپ مردوں کی نیچر کو سمجھ ہی نہیں پا رہی۔ لیکن اب بس بہت ہوا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی سوری کرنے پر میں دوبارہ سے آپ کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاؤں گی تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ میری بھی کوئی عزت نفس ہے، میں کیوں اپنی عزت نفس کو بار بار مجروح کرواؤں؟ میں یہاں ان بچوں کی وجہ سے ہوں، اور یہ بچے میرے لیے بہت اہم ہیں، کیونکہ یہ میرے لیے میرے جینے کا سہارا بن چکے ہیں۔ یہ بچے بھی میری طرح آپ کی بے اعتنائی کے ڈھسے ہوئے ہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی چلی گئی۔ اب تم زیادہ بول رہی ہو، میں نے کب بچوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیا؟ صحیح تو رہتا ہوں بچوں کے ساتھ، تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا؟ وہ غصے سے بولا۔ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے بچوں سے بالکل پیار نہیں کرتے۔
اگر آپ کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا تو آپ اپنے غم کو بھول کر ان کی خوشیوں کے لیے خوش رہتے، انہیں خوش رکھنے کا سوچتے جو آپ کے لیے جیتے ہیں۔ مگر آپ نے تو اپنے آپ کو ایک ایسی عورت کے ساتھ پھنسایا ہوا ہے جو کہ کسی اور مرد کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے۔ کیسے مرد ہیں آپ؟ جہاں ایک عورت برداشت نہیں کرتی کہ اس کا مرد کسی دوسری عورت کے ساتھ ناجائز تعلق رکھے، وہاں آپ یہ کیسے برداشت کرتے ہیں کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ پھر رہی ہے، پھر بھی اس کا نام خود سے جدا نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہر چیز کو واضح کیا ہے کہ اگر عورتیں کھلم کھلا بے حیائی لے کر آئیں تو ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ کی بیوی بے حیائی کے جھنڈے لہرا رہی ہے اور آپ آج بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ بولتی چلی گئی، بس بہت بول چکی، تمہیں کیا لگتا ہے اس کو اس طرح کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ کر میں سکون میں ہوں؟ نہیں، میں کس قدر بے سکون ہوں اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتی، اور اسے طلاق کے بعد بھی کسی اور مرد کے ساتھ دیکھنا میرے لیے برداشت کے باہر ہی ہوگا۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، جانتی ہوں، اور یہ ایک ہلکی سی کسک ہمیشہ ہی باقی رہتی ہے، مگر اس کی وجہ سے آپ اپنی باقی کی خوشیوں کو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ میں بھی عادل کو پسند کرنے لگی تھی، دکھ تھا ان کے چھوڑنے کا، مگر میں نے اس کی سزا اپنوں کو نہیں دی، بلکہ یہ کہا کہ میرے لیے ایسا رشتہ ڈھونڈیں جو کہ شادی شدہ ہو، بچوں کا باپ ہو، تاکہ میں اپنی زندگی کو ٹھہرا ہوا محسوس نہ کروں۔ یہ بچے زندگی جینے کی وجہ ہیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی، مگر اس کا ذہن عادل کو پسند کرنے کی بات پر اٹک چکا تھا۔ تم عادل کو پسند کرتی تھی؟ اس نے پوچھا تو حوریہ نے بے یقینی بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ میں نے اتنی لمبی بات کی، مگر اس میں سے آپ نے کیا بات پکڑی کہ میں عادل کو پسند کرتی ہوں؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ مجھے آپ کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینا، بھاڑ میں جائیے آپ۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی اسے پیچھے ہٹاتی اس کی سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی تو اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھام کر اپنے سامنے کر لیا۔ میں نے جو پوچھا پہلے میری بات کا جواب دو یار۔ تم عادل کو پسند کرتی تھی؟ وہ لب پینچ کر بولا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں پسند کرتی تھی یا نہیں؟ آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میری زندگی میں ماضی میں کوئی بھی رہا، لیکن اس وقت میری ہمسفر آپ ہیں، اور میں نے آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی بے وفائی نہیں کی، تو آپ مجھ سے اس طرح کا سوال کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر تو میں نے آپ کے رشتے میں ہوتے ہوئے بے وفائی کی ہے تو تب سوال کیجئے، میرا ماضی پیچھے رہ چکا ہے، اس کے بارے میں مجھے مت پوچھیے۔ وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے ناگواری بھرے لہجے میں بولی، مطلب میں بھی تمہاری زندگی میں دوسرے نمبر پہ ہوں، جیسے زینیا کے لیے تھا؟ وہ قرب سے بولا۔ اچھا ایکسکیوز می، مجھے اپنی پہلی بیوی سے ملانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے جیسی بالکل نہیں ہوں، اور پسند انسان کی کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ میرا منگیتر رہا تھا، 5 سال ہماری منگنی رہی، اور ہماری ہلکی پھلکی آتے جاتے بات بھی ہوتی تھی جیسے کزنز میں ہوتی ہے، اور اس دوران اگر مجھے اس کی کوئی عادتیں اچھی لگیں تو میں نے پسند کر لیا، تو کیا ہوا؟ مگر جب اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میں نے اسے اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ میں کسی کو اپنے دل کے ساتھ کھیلنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تو وہ لب پینچ کر رہ گیا، پھر سر جھٹک کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا، مگر وہ بے اختیار اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ رات بھر اسے ایک پل کے لیے چین نہیں آیا۔ اگلے دن وہ آفس میں بھی یوں ہی مضطرب رہا، اور شام کو جب وہ گھر آیا تو راشدہ بیگم ملازمہ کے ساتھ بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ سلام کرتا ہوا ان کے پاس بیٹھا تو راشدہ بیگم نے ملازمہ کو پانی لانے کے لیے کہا، مگر اس کی نگاہیں تو اس دشمن جان کو تلاش کر رہی تھیں جو اس کے دل و دماغ پر چڑھ آئی تھیں۔ امی، وہ حوریہ کہاں ہے؟ جب اسے کافی دیر تک نظر نہیں آئی تو اس نے بالآخر سوال کر ہی دیا۔ اس کی والدہ کی طبیعت خراب تھی تو انہیں لے کر ہسپتال گئے تھے، وہ بھی وہیں پر گئی ہوئی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس کا فون آیا تھا۔ اب اس کی والدہ کی طبیعت کچھ بہتر ہے۔ میں نے پھر بھی کہا ہے کہ ابھی وہیں پر ٹھہرے، پتہ نہیں وہاں جا کر بھی اسے کوئی سکون نہیں ہے۔ صبح سے پتہ نہیں کتنے فون کر کے بچوں کا پتہ کر چکی ہے۔ سچ میں تو خوش ہو جاتی ہوں جب وہ بچوں کا اتنا خیال رکھتی ہے۔ مجھے اپنے فیصلے پر بہت فخر محسوس ہوتا ہے، اسی لیے تو میں نے اسے تمہارے لیے چنا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ جس محرومی سے گزر رہی ہے اس محرومی کی وجہ سے وہ بچوں سے بہت محبت کرے گی۔ راشدہ بیگم بولی،
آپ یہ بات جانتی تھی کہ وہ ماں نہیں بن سکتی؟ وہ لب پینچ کر بولا۔ ہاں میں جانتی تھی۔ تمہیں نہیں معلوم تھا؟ راشدہ بیگم نے چونک کر پوچھا۔ نہیں جانتا تھا، اس دن پارٹی پر پتہ چلا۔ آپ کم سے کم یہ بات مجھے تو بتا دیتی۔ آپ جانتی ہیں میں نے کتنی شدت سے ہرٹ کیا تھا؟ وہ لب کچلتے ہوئے بولا۔ ہائے ربا، مجھے لگا کہ وہ بچی خود بخود تمہیں بتا دے گی۔ اور تم نے کس بات پر اسے اب تکلیف دی ہے؟ کتنا دل دکھا ہوگا اس بچی کا۔ پہلے اس کا رشتہ ٹوٹا تھا، 5 سال تک اس کا رشتہ رہا تھا، مگر سگی خالہ نے توڑ دیا رشتہ۔ لیکن بچی نے ذرا سا مائنڈ نہیں کیا۔ میں بشرا کی بات کر رہی ہوں، اس کی سگی خالہ ہے۔ شادی پر گئے تھے نا ہم وہاں، تب وہ اسی لڑکے کی شادی تھی جس سے حوریہ کی شادی ہونے والی تھی۔ جب مجھے فرحت نے بتایا تھا، میں تو اس لڑکی کی ہمت پہ داد دے کر شادی پر آئی تھی اور اپنی پوری فیملی کو لے کر آئی تھی، یہ کہہ کر کہ ہمیں کہاں رہنا ہے کہاں نہیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ یہ بچی ایک ہیرا ہے۔ ہم تم جیسے لوگ اتنی ہمت والے نہیں ہوتے، اسی لیے میں کہتی ہوں اس بچی کی قدر کرو۔ اور میں نے اسے چنا بھی اسی لیے ہے کہ وہ احساس کرنے والی ہے۔ وہ محرومی کا شکار ہے اور وہ اسی محرومی کے چلتے ان بچوں پہ اپنی ممتا کو نچھاور کر دے گی، کیونکہ اس کو بچوں سے ویسے ہی بہت لگاؤ ہے۔ راشدہ بیگم بولتی جا رہی تھی۔ اور جو وہ کسی اور مرد کو پسند کرتی ہے۔ ابھی تک آپ نے ایک ایسی عورت کو میری زندگی میں لا کر کھڑا کر دیا جو کہ اپنے دل میں کسی اور کو بسائے ہوئے تھی۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے اگر کبھی کسی مرد کو پسند کیا ہوا تھا تو اس سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیا تمہارے دل میں نہیں تھی؟ بلکہ ابھی تک تم تو شادی کے بعد بھی ایسی عورت کی محبت کے گن گا رہے ہو جو کہ تمہاری نفرت کے لائق بھی نہیں۔ اگر تو وہ شادی کے بعد کسی اور مرد کے ساتھ رابطے میں ہے تو تم یہ بات کرتے ہوئے اچھے لگتے ہو۔ اس لڑکے کی شادی کو 2 سال ہو گئے اور وہ 3 سال پہلے چھوڑ چکا تھا اسے۔ عورت کے مشکل وقت میں جب مرد چھوڑ دیتا ہے تو عورت ایسے مرد کو منہ نہیں لگاتی جو شرم و حیا والی ہوتی ہے، اور ویسے تو شرم و حیا والا مرد بھی ہو تو ایسی عورت کو کبھی بھی منہ نہیں لگاتا جو کہ غیروں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو۔ مگر تمہاری شرم کہاں چلی گئی ہے؟ راشدہ بیگم نے بولتے ہوئے اگلے پچھلے سارے حساب ختم کر دیے، اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ اب ایسے تو مت بولیے نا۔ وہ جھنجھلا کر بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا ان باتوں کو چھوڑو اور جا کر ہاسپٹل اس بچی کو دیکھو۔ اس وقت اسے تمہاری سخت ضرورت ہوگی۔ ان مشکل حالات میں اس کا ساتھ دو گے نا تو تمہارے مشکل حالات میں ڈھال بن کر کھڑی رہے گی۔ راشدہ بیگم نے کہا تو وہ سرد آہ بھر کر اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو حوریہ اپنی والدہ کو جوس پلا رہی تھیں۔ اس نے سلام کیا اور فروٹس کے شاپ پر رکھ کر اسے دیکھنے لگا جو نماز کے انداز میں چادر لپیٹے ہوئی تھی۔ ارے بیٹا، اسے لے جاؤ اور کچھ کھلا پلا دو، صبح سے اس بچی نے پیٹ میں کچھ نہیں ڈالا، حوریہ کی والدہ نے کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسے لے کر کیفیٹیریا کی جانب بڑھا۔ سو میڈم، اگر تمہاری ماں کو کچھ ہوا تھا کم سے کم مجھے فون کر کے تو خود بتا دو۔ ایسے بھی کیا ناراضگی، وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا تو وہ بغیر کچھ کہے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ بچے کیسے ہیں؟ زیادہ تنگ تو نہیں کیا انہوں نے ماں کو؟ وہ آہستہ سے بولا۔ صبح سے کتنی بار تم نے ماں کو فون کر کے پوچھا؟ اب ماں کے بچوں کے بارے میں بھی پوچھ لو کہ میں کیسا ہوں۔ حد ہوتی ہے یار کسی چیز کی۔ وہ روٹھے ہوئے انداز میں بولا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پوچھو نا کہ میں کیسا ہوں۔ وہ بولی۔ کیسے آپ؟ وہ سر جھٹک کر بولا۔ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں۔ پتہ نہیں تم نے کیا کر دیا مجھے۔ رات ایک پل کے لیے نہیں سویا اور دفتر میں بھی تم ہی میری نگاہوں کے سامنے پھر رہی تھی۔ میں تمہیں سارا دن مس کر رہا تھا، مگر تم نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں کیسا ہوں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ بولا تو اس کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ آپ مجھے مس کر رہے تھے؟ لیکن کیوں؟ وہ سر جھٹک کر بولی۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو کیوں یاد کرتا ہے؟ نوفل نے پوچھا۔ مجھے کیا پتہ کیوں؟ حد کرتا ہے۔ پہلی بار شادی ہوئی ہے اور نہ مجھے اس بات کا تجربہ ہے اور نہ ہی میں نے کسی سے پوچھا۔ وہ اطمینان سے بولی۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو یاد نہیں کرے گا تو کس کو یاد کرے گا؟ وہ منہ بنا کر بولا۔ او اچھا، لیکن آپ کی تو 2 بیویاں ہیں نا، مجھے کیسے پتہ چلے کہ آپ کس بیوی کو یاد کر رہے ہیں؟ ایک تو آپ کی دل و جان میں بستی ہے اور میں تو کہیں بھی نہیں ہوں۔ وہ افسردگی بھرے انداز میں بولی۔ میں تم سے اس بات کا وعدہ نہیں کرتا کہ میں اسے کبھی یاد نہیں کروں گا،
کیونکہ میں نے اس سے بہت محبت کی. میں اسے بھول نہیں سکتا، لیکن شاید اس کو یاد کرتے ہوئے مجھے اب نفرت محسوس ہوگی، کیونکہ اس نے میرے بچوں تک کو اگنور کر دیا. میری محبت، چاہت کا صلہ اس نے بہت برا دیا، لیکن وہ صرف ایک بری یاد بن کر رہے گی. اب میری محبت نہیں، لیکن میں تمہارے ساتھ زندگی بھر مخلص رہنا چاہتا ہوں. اب تمہارا ہاتھ تھامے اپنے بچوں کے ساتھ ایک مکمل زندگی جینا چاہتا ہوں. کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف پھیلاتے ہوئے بولا تو حوریہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. نوفل نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا تو سب لوگ انہی کی طرف متوجہ تھے. کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ نوفل نے گھبرا کر کہا. کیا میں نے کچھ الگ کہہ دیا؟ پلیز اگر میری بات بری لگی ہو تو میں بہت سوری ہوں. یہ کہہ کر وہ اس کے برابر بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر بولا. حوریہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے رونے لگی. نوفل اس کی حرکت پر سٹپٹا سا گیا اور پھر وہ دھیرے سے بولا. حوریہ سب دیکھ رہے ہیں. حوریہ آہستہ سے الگ ہوئی اور ذرا دور جا کر چادر سے آنسو صاف کرنے لگی. وہ دھیمی مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا، جیسے اسے سکون دینے کی کوشش کر رہا. کچھ دیر وہ دونوں وہاں بیٹھے رہے. پھر نوفل نے اٹھنے کا فیصلہ کیا اور دونوں گھر کے لیے روانہ ہو گئے. گھر پہنچے تو حوریہ بچوں کے کمرے میں چلی گئی. نوفل سخت جھنجھلا سا گیا اور غصے سے سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. کتنی دیر وہ کروٹیں بدلتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا. اسی کے متعلق سوچنے لگا. کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اس کے بنا جینا دشوار ہو رہا ہے؟ پھر وہ تیزی سے اٹھا اور بچوں کے کمرے کی جانب بڑھا. وہ دونوں بچوں کے درمیان لیٹی پرسکون سی سو رہی تھی. لو جی، میری نیندیں حرام کر کے خود مزے سے سو رہی ہے. نوفل ہڑبڑاتا اس کے پاؤں سے ہوتا ہوا اس پہ جھک کے اس کے یاقوتی لبوں پہ ستم ڈھانے لگا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حوریہ گھبراہٹ بھرے انداز میں بولی. تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر تم سمجھتی ہو کہ ان بچوں کے درمیان سو کر میری قربت کو تم خراب کر سکو گی تو یہ تمہاری خام خیالی ہے. نوفل نے سنجیدہ انداز میں کہا. یہ بات سمجھنے کے لیے بچوں کے سونے کے بعد بھی میں تمہیں ان کے کمرے میں آ کر یہ ستم ڈھا سکتا ہوں. اب چپ چاپ اٹھو اور کمرے کے بیچ کا دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں چلتے ہیں. یہ کہہ کر وہ بیچ کا دروازہ کھول کر اسے کمرے میں لے آیا اور پھر بستر پر آ کر اس پہ حق جتانے لگا. پھر وہ اس کے سینے پہ سر رکھے پرسکون سی لیٹی تھی اور وہ اسے یوں ہی باہوں میں بھرے ہوئے تھا. اگلی صبح بہت روشن اور مہک رہی تھی. نوفل نے اسے فجر کے وقت اٹھایا اور دونوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے. پھر نماز فجر ادا کی. آنے والے دنوں میں نوفل زینیا کے بارے میں بھول ہی گیا تھا. ایک دن اس کا فون آیا. مجھے طلاق بھیج دو، اس نے کہا تو نوفل نے زبانی طلاق دینے کے بعد 2 دن کے بعد طلاق کے پیپرز بھی بھیج دیے اور اس کے دستخط کرتے وقت نہ ہاتھ کانپے نہ دل، جو وہ سمجھتا تھا کہ وہ مر جائے گا. مگر حوریہ کی وفا نے اسے زندگی جینا سکھا دی تھی. بچے سارا دن مما مما کہتے نہیں تھکتے تھے اور حوریہ ان کی خواہشات پوری کرنے میں مصروف رہتی تھی. 5 سال گزر چکے تھے اور آج ان کی ویڈنگ اینیورسری تھی. ان کی 8 سالہ بیٹی اریبہ اور 5.5 سال کا بیٹا اذان باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہے تھے. مگر نوفل حوریہ کی شال تھامے کھڑا بس اسے دیکھ رہا تھا، جو کہ آنکھوں پر مسکارا لگا رہی تھی. بس کر دے بیگم صاحبہ، اپنے بچوں کے باپ کی جان نکالنے کا ارادہ ہے کیا؟ نوفل ہنستے ہوئے اس کے قریب گیا اور اس کے رخسار پہ لب رکھ کر بولا. پلیز نوفل، تیار ہونے دیں، جا کر چپ چاپ نیوز دیکھو. حوریہ نے درخواست کی. تمہارا مسکارا تھوڑا نہ بگاڑ رہا ہوں یار، اپنی انرجی بھی تو چاہیے. تم ہی بتاؤ نا، کیا نہ لوں اپنی انرجی؟ نوفل نے اس کے دوسرے رخسار پر زور سے کس کرتے ہوئے کہا، جس سے اس کا مسکارا خراب ہو گیا. حوریہ جھنجھلا کر اسے دیکھنے لگی. لیجیے، مجھے بھوتنی بنا کر چین آ گیا، وہ چڑھ کر بولی تو وہ ہنستے ہوئے جا کر نیوز چینل دیکھنے لگا. اسی وقت نیوز پر ایک اہم خبر چلنے لگی جس سے نوفل سنجیدہ ہو گیا. مشہور ہالی ووڈ ایکٹر اینڈ مس ورلڈ زینیا نے بلڈنگ کی 10ویں منزل سے کود کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. وہ پچھلے کئی مہینوں سے ایک سائیکاٹرسٹ کے پاس جا رہی تھیں. انہیں ذہنی سکون میسر نہیں تھا اور ان کا ہالی ووڈ کیریئر بھی زوال کا شکار تھا. نیوز اینکر بولے جا رہی تھی.
نوفل نے لب کچلتے ہوئے حوریہ کو دیکھا جو گمسم کھڑی تھی۔ میں باہر جا کر پارٹی روکنے کا کہتی ہوں۔ حوریہ نے نگاہیں چرا کر کہا۔ کیوں، ایسا کیوں کرو گی تم؟ اب غیروں کے لیے ہم اپنی خوشیاں کیوں خراب کریں؟ روز لوگ مرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مر تو نہیں سکتے؟ نوفل نے اطمینان سے کہا۔ حوریہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل میری جان، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا، اور پھر اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب بڑھ گیا جہاں ان کے بچے بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اس دل کے کونے میں اس کی بے وفائی سے ایک کسک سی باقی رہی کہ کاش وہ ایسا نہ کرتی۔